گیا. پوچھا بابا کیا کر رہے ہو؟ کہا جنت کا گھر بنا رہا ہوں. کہا کیا بیچو گے؟ کہا بیچ دیں گے. تو آپ نے مجھ سے جنت کا محل، بولیے نا، جنت کا محل خرید لیا. وہی زبیدہ جب انتقال ہوا تو کسی عورت نے انہیں خواب میں دیکھا. پوچھنے لگی ملکہ اب تو بتا دو، ناز و نعم میں پلی ہو، بادشاہ اور خلیفہ وقت کی ملکہ ہو، اللہ نے آپ کے ساتھ کیسا معاملہ کیا؟ فرمایا میرے اعمال تو اس لائق نہ تھے، میرے اعمال تو اس لائق نہ تھی کہ میں رب کی بارگاہ میں بخش دی جاتی. کہا پھر کیا ہوا؟ کہا میرے رب نے بخش دیا، میرے رب نے بخش دیا. پوچھا آپ کے رب نے آپ کو کیسے بخش دیا؟ کہاں اذان ہو رہی تھی، شور ہو رہا تھا، میری مجلس میں بیٹھنے والی عورتیں آپس میں بات کر رہی تھی، ان میں سے تم بھی تو تھی. کہا ہاں. میں نے کہا ادب، اس لیے کہ یہ شاعر اللہ ہے، اذان کا ادب کرو. اس ادب کی برکتوں سے میرے رب نے مجھے بخش فرما دی. میرے رب نے میری 700 سال پرانے واقعات ہیں تقریباً. ہارون رشید کا زمانہ ہے. اللہ کی بارگاہ کرم میں ادب محبوب ہے. کیا محبوب ہے؟ بولو کیا محبوب ہے رب کو؟ ادب محبوب ہے رب کی بارگاہ میں. رب العزت ادب کو قبول فرماتا ہے. الطریق کلہ ادب. دین پورے کا پورا، ارے بولیے نا، دین پورے کا پورا ادب. ادب. نماز سے زیادہ با ادب بندہ کہاں ہوتا ہے؟ بولیے نا، نماز سے زیادہ بندہ با ادب. پوری پاکیزگی، پاک رب کی بارگاہ میں جانا ہے تو پہلے غسل نہیں ہے تو غسل، بولیے نا، غسل نہیں ہے تو کسی بندے کا غسل نہ ہو اور وہ صرف وضو کر کے مسجد میں چلا جائے، کیا اس کی ایمانی غیرت اس بات کو گوارا کرے گی؟ کبھی کوئی مومن ایسا ہوا ملا آپ کو؟ کبھی کسی نے اپنی زندگی کا کوئی ایسا واقعہ بتایا آپ کو کہ میں ناپاک تھا اور مسجد میں نماز کے لیے چلا گیا؟ نہیں نا. ادب. پہلے پورا پاک، کپڑا پاک، لباس پاک، سب کچھ پاک ہے، لیکن ابھی وضو نہیں ہے تو باوضو. بولیے باوضو. پھر کیا کرے؟ جگہ پاک، رخ قبلے کی طرف، جگہ پاک، رخ قبلے کی طرف. پھر اقرار بھی کر لے منہ میرا کعبہ خاص واسطے. ادب. 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 اکڑ کے نہیں، ارے بولیے نا، اکڑ کے زور مت دکھا. اس کریم رب کی بارگاہ میں ہے جہاں زور نہیں چلتا، وہاں تو زاری چلتی ہے. اکڑ کے مت آ. اکڑنے والے اکھڑ گئے، جھکنے والے منزل مقصود تک پہنچ گئے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بہت خوب حضرت. ادب. رکوع ادب، سجدہ ادب. قومے میں، جلسے میں ہاتھ کو رکھ کر کے بیٹھ جانا، ارے بولیے نا، کیا ہے یہ؟ ہم اپنے بزرگ کے سامنے، معظم بزرگ ہو تو جلدی جلدی آلتی پالتی مار کے نہیں بیٹھتے. کیوں؟ نماز کی یہ جو بیٹھک ہے یہ ادب کا سب سے بہترین طریقہ ہے. بولیے نا، اس سے بہتر کوئی طریقہ ادب کا، بیٹھنے میں اس سے بہتر کوئی طریقہ نہیں، اور کھڑے ہونے میں اس سے بہتر کوئی طریقہ نہیں. کھڑے ہونے کی حالت میں اس سے بہتر کوئی طریقہ نہیں، اور بیٹھنے کی حالت میں اس سے بہتر کوئی ہو تو بتا دینا. جو قعدے میں بیٹھتے ہیں نا رب کی بارگاہ میں نماز کی حالت میں، ہم اس حالت میں اپنے بزرگوں کے سامنے بھی بیٹھتے ہیں لیکن نماز میں نہیں ہوتے. بولیے نا، نماز میں نہیں ہوتے. تو یہ نماز بندے کو اتنا باادب بناتی ہے.
بولیے نا اتنا با ادب بناتی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ اس ادب کے سانچے میں بندہ ڈھل کر جب سجدہ کرتا ہے تو رب فرماتا ہے اپنے فرشتوں سے کہ میرے فرشتوں دیکھ میرا بندہ میری بارگاہ میں اپنے جسم کے سب سے اونچے والے حصے کو سب سے نچلی جگہ زمین پہ جھکائے ہوا ہے. دیکھ میری رحمت کی آواز سن بندے تو جھکتا جائے گا تیرا رب تجھے. سبحان اللہ نعرے تکبیر نعرے رسالت شہید اعظم کانفرنس. سبحان اللہ تو جھکتا جائے گا اور تیرا رب تجھے بولیے تیرا رب تجھے اٹھاتا جائے گا. با ادب بنو. کیا بنو بولیے کیا بنو با ادب بنو. اگر ادب ہے تو منزلیں ہیں, ادب ہے تو مقام ہے, ادب ہے تو عروج ہے, ادب ہے تو قرب رب کی دولت ہے. کیا بات سبحان اللہ. اور بے ادب ہو گیا تو بارگاہ میں پہنچ بھی جائے تو نکال دیا جائے گا. اگر بارگاہ میں پہنچ بھی جائے تو کتنے لوگوں کو محفلوں اور مجلسوں سے اس لیے نکال دیا جاتا ہے کہ وہاں بیٹھ کر کے ادب کے تقاضے کو پورا نہیں کر پاتے, بے ادبی کرتے ہیں بیٹھے بیٹھے تو میرے مجلس انہیں مجلس سے باہر کر دیتا ہے. بے ادبی اخراج چاہتی ہے اور با ادبی قرب چاہتی ہے. اور قریب آ جائے اور قریب آ جائے اور قریب آ جائے. اور بے ادبی کرو دور ہو. یہ دنیا کا بھی طریقہ ہے جناب. کیا ہے یہ دنیا کا طریقہ. اور مقام ولایت میں تو جو جتنا با ادب ہوا اتنی ہی جلدی وہ منزل تک پہنچا. مقام ولایت میں جو جتنا با ادب ہوا وہ اتنا ہی جلدی منزلیں بولیے نا منزلیں. آپ سوچتے ہیں یہ خواجگیات, یہ غوثیات, یہ قطبیات, یہ ابدالیات, یہ نقبہ, یہ روجبہ, یہ اوتار, یہ ابدال, یہ مقام خواجگیت, یہ مخدومیت, یہ مقام ولایت ہے. یہاں ادب کے بغیر ایک قدم بھی چلنے کی طاقت نہیں ہے. بے شک حق ہے. سبحان اللہ. بے ادب کبھی بھی منزل تک نہیں پہنچ سکتا ہے. مشہور واقعہ ہے جو معتبر کتابوں میں موجود ہے, بہجت الاسرار جیسی کتابوں میں, قلائد الجواہر جیسی کتابوں میں. حضرت غوث پاک کا سنیے اور ایمان تازہ کیجیے. ابو سعید عبداللہ کہتے ہیں, روایت انہیں کی ہے کہ ہم جامعہ نظامیہ میں پڑھتے تھے. ہمارے ساتھ عبد القادر جیلانی بھی تھے, ہمارے ساتھ ابن السقا بھی تھا. ہم 3 آدمیوں کے دل میں خیال آیا, پتا چلا کہ وقت کے غوث آئے ہیں اور بغداد میں اترے ہیں, تو ہم ان سے ملاقات کرنے کے لیے چلے گئے. اور ان کے بارے میں یہ مشہور بھی تھا کہ وہ دیکھتے ہی دیکھتے غائب ہو جاتے ہیں اور دیکھتے ہی دیکھتے واپس آ جاتے ہیں. جیسے ابھی مجلس میں بیٹھے ہیں, بیٹھے بیٹھے غائب نظروں کے سامنے سے, اور دیکھتے ہی دیکھتے تھوڑی دیر میں نظروں کے سامنے ہی واپس موجود. تو جب ہم نے مدرسے میں دورے طالب علمی میں یہ واقعہ سنا تو ہمارے دل میں بھی تڑپ پیدا ہوئی کہ وقت کے غوث سے ہم بھی چل کے ملاقات کریں گے. تو غوث پاک عبد القادر جیلانی, ابن السقا, ابو سعید عبداللہ کہتے ہیں ہم تینوں کے تینوں ملاقات کے لیے چلے. راستے میں ابن السقا نے کہا, بڑا فلسفی تھا وہ, بڑا ذہین تھا وہ, علم میں بہت آگے تھا. اس نے کہا کہ آج میں وقت کے غوث سے ایسا سوال کروں گا جس کا وہ جواب نہ دے سکیں گے. کیا یہ بے ادبی نہیں ہے؟ ارے بولیے نا, کیا یہ بے ادبی نہیں ہے؟ ایک ولی کی بارگاہ میں, اللہ کے ولیوں کی بارگاہ میں زبان تو نہیں, زبان تو زبان ہے, وہاں تو دل کو بھی سنبھال کے جانا پڑتا ہے. وہاں تو دل کو بھی سنبھال کے جانا پڑتا ہے. تو میرے دل میں خیال آئے گا برا, اللہ کا ولی جان لے گا. ان کی نظر تو یہاں بھی رہتی ہے, لب خاموش, دل بولے گا, اللہ کا ولی سنے گا. تو ابن السقا نے یہ کہا کہ ایسا سوال کروں گا جس کا وہ جواب نہیں دے پائیں گے. ابو سعید عبداللہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ کہا کہ میں جو علم ہمارے پاس ہے اس کے ذریعے سے ایک ایسا سوال کروں گا, پھر دیکھوں گا
کہ وقت کے غوث اس کا جواب دیتے ہیں کہ نہیں دیتے ہیں. وقت طالب علم کا ہے. طالب علم کچھ بھی کر سکتا ہے. دورے طالب علمی میں طالب علم کچھ بھی کر سکتا ہے. وہ کہتا ہے وہ سید عبداللہ کہ ہمارے ساتھ سید عبد القادر جیلانی بھی تھے. ہم نے ان کی طرف جب دیکھا تو انہوں نے کہا ہم ایک وقت کے غوث سے ملنے جا رہے ہیں, تو میں تو صرف ان کی زیارت کے لیے جا رہا ہوں. جو بولیں گے وہ سن لوں گا, جو کہیں گے اس پہ نظر رکھوں گا, نصیحت کریں گے تو عمل کروں گا, ان کا دیدار کروں گا اور ان کے فیضان سے کچھ فیض حاصل کروں گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. تینوں کے جملے غور سے سن لو. بہجت الاسرار جیسی کتابوں میں اس روایت کو جگہ دی گئی ہے. قلائد الجواہر میں اس کو جگہ دی گئی ہے. حضرت محمد ابن یحییٰ تادفی علیہ الرحمہ نے بھی اس روایت کو لکھا ہے. ابو سعید کہتا ہے کہ ہم اللہ کے غوث کی بارگاہ میں جب پہنچے تو وہ غائب, اپنی مسند پہ موجود نہیں تھے. تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ نہ دروازے سے آئے, نہ ادھر سے آئے, نہ ادھر سے آئے. دیکھتے ہی دیکھتے اچانک کیا دیکھتے ہیں, مسند پہ بیٹھے ہیں. ارے اب تو بول دو, مسند پہ بیٹھے. جب مسند پہ بیٹھے ہیں تو بیٹھتے ہی سب سے پہلے جلال والی نظر ڈالی ابن سقا کی طرف. کہا ابن سقا تجھے اپنے علم میں بڑا ناز ہے, تو مجھ سے ایسا سوال کرے گا جس کا میں جواب نہ دے پاؤں گا, تو لے سن لے, یہ تیرا سوال ہے اور یہ تیرے سوال کا جواب ہے. سبحان یہ تیرا سوال ہے اور یہ تیرے سوال کا جواب ہے. اب وقت کے غور سے یہ بھی سن لے کہ تیرا انجام کیا ہے. تیرا بولیے نا, تیرا انجام کیا ہے. میں دیکھ رہا ہوں کہ کفر نے تجھے چاروں طرف سے گھیر لیا ہے. تو شرک کے دلدل میں ڈوب گیا ہے. انجام تیرا برا ہے. یہ بے ادبی کا نتیجہ ہے. یہ بے ادبی کا نتیجہ ہے. پھر وہ میری طرف متوجہ ہوئے, کہنے لگے عبداللہ تو مجھ سے سوال کرے گا اور پھر انتظار کرے گا کہ میں کیا جواب دیتا ہوں. تو لے سن, یہ تیرا سوال ہے اور یہ تیرا جواب. یہ تیرا سوال ہے جو تیرے دل میں ہے اور یہ اس کا جواب ہے جو میں نے جان لیا. اب انجام بھی دیکھ لے, تیرا انجام کیا ہوگا وہ بھی دیکھ لے. یہ میڈیم سائز میں تھے, وہ بے ادب تھا. غوث پاک با ادب تھے. اس کے جملوں میں نہ تو کھلی بے ادبی تھی نہ کھلی گستاخی. کہا سن, ایک وقت آئے گا جب دنیا تیرے گلے تک پہنچ جائے گی. دنیا تیرے گلے تک پہنچ جائے گی اور تو اسی دنیا میں ڈبکیاں لگائے گا. یعنی بہت مالدار ہو جائے گا, پیسوں کی ریل پیل ہو جائے گی, چاروں طرف تیرے پیسہ ہی پیسہ ہوگا. ابو سعید عبداللہ کہتے ہیں کہ بعد میں جب ہم دونوں سے بات ہو گئی تو انہوں نے سید عبد القادر جیلانی کو فرمایا میرے قریب آ گئے. سبحان اللہ سبحان اللہ, کیا بات ہے, سبحان اللہ. عبد القادر میرے قریب آ, عبد القادر میرے قریب آ. جب قریب آ گئے تو آپ نے فرمایا کہ تو اس لیے آیا ہے کہ میری زیارت کرے اور میرے فیضان سے فیض حاصل کرے. تو لے سن لے, رب العزت تجھے مقام ولایت, پھر مقام غوثیت, پھر مقام غوثیت میں غوثیت کبریٰ کا مقام عطا فرمائے گا. تو منبر پہ بیٹھے گا اور کہے گا قدمی ہاتھی علی رکبت کل ولی. کیا بات ہے, سبحان اللہ سبحان اللہ, بہت خوب, سبحان اللہ. کیا کہنے, تیرے ادب نے تجھے مقام غوثیت کبریٰ تک پہنچایا ہے. مقام غوثیت کبریٰ تک پہنچایا ہے. ابو سعید کہتے ہیں اس کے بعد ہم نے ان کے اس قول کا تجربہ کیا. ابن السقا نے بہت پڑھا, منطق پڑھا, فلسفہ پڑھا, ریاضی پڑھا, بہت پڑھا, اور زبان میں اس کے بڑی چرب زبانی تھی, بڑی فصاحت سے گفتگو کرتا تھا. تو کرتے ہی کرتے وہ
बड़े बादशाह का बड़ा मुकर्रम वजीर बन गया। और फिर जब रूमियों से गुफ्तगू की बात आई तो कलाम करने के लिए इब्न सक्का का भी इंतखाब किया गया। और जब रूमियों के दरबार में पहुंच करके उसके सारे दरबारियों को उसने लाजवाब कर दिया तो रूमी बादशाह ने उसे अपनी बारगाह में, अपने दरबार में नौकरी की पेशकश कर दी, जिसे इब्न सक्का ने कबूल कर लिया। कुछ दिनों के बाद रूमी बादशाह की शहजादी पर उसका दिल आ गया, उससे शादी का पैगाम भेज दिया। और जब शादी का मौका आया तो रूमी बादशाह ने कहा, एक शर्त पे मैं तुझे अपनी बेटी दे सकता हूं कि मजहब इस्लाम छोड़ दे, ईसाईयत कबूल कर ले। नतीजा ये निकला उसने ईसाईयत डूब गया। बोलिए ना, दलदल में, कुफ्र और शिर्क के दलदल में डूब गया। आखिरी वक्त में वो बीमार हुआ तो ऐसा बीमार हुआ जो काबिल नफरत था। महल से निकाल दिया गया, गलियों में पड़ा रहता था, इधर उधर के सवाल करता था। कोई बगदाद का रहने वाला उधर से गुजरा तो पूछा, इब्न सक्का क्या तू है? कहा हाँ मैं हूं। ये क्या हुआ? कहा वक्त के गौस की बद्दुआ ने अपना असर दिखाया है। आज मैं इस मंजिल पर पहुंचा। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अबू सईद कहता है कि मैं पढ़ लिख करके बहुत काबिल हुआ तो मैं वहां से दिमश्क आ गया। कहाँ आ गया? दिमश्क। और दिमश्क में आने के बाद दिमश्क के बादशाह ने मुझे वजीर खजाना बना दिया। क्या बना दिया? क्या बना दिया? वजीर खजाना। और जब उसने मुझे वजीर खजाना बना दिया तो इधर पैसा, इधर पैसा, इधर पैसा, इधर पैसा, तनख्वाह अच्छी, और यहां तक कि मैं पैसों में डूब गया। लेकिन शुक्र है रब का, ईमान सलामत रहा। बोले ना, ईमान सलामत रहा। अबू सईद कहता है, मैंने अपनी नजरों से देखा, अपने कानों से सुना। बगदाद में जाकर मैंने वक्त के गौस का फिर दीदार किया कि वो वक्त आया जब वो मिंबर पे बैठकर ये ऐलान फरमा रहे थे, कदमी हाज़िही अला रकबती कुल्ले वलील्लाह। और वक्त के औताद ने, अब्दाल ने, अगवास ने, तमाम औलिया ने अपनी गर्दनें झुका दी। सुभान अल्लाह। बानसीब और बेअदब, बेनसीब। बोल दीजिए, बेअदब, बेनसीब, बेअदब, बेनसीब, बेनसीब। जमाना जानता है अदब का हेज ज़ेरे आसमां अज अर्श नातुतर नफस गुम करदा में आयत जुनैदो बायजीद जान। ये अदब है, अदब। जहां जुनैदो बायजीद अपने पलकों से चलना भी बेअदबी समझते। पाए नजर होश में आ, कुए नबी है, पलकों से भी चलना तो यहां बेअदबी। एक आखिरी बात के अदब के लिए तो इतने वाकयात हैं, इतने वाकयात हैं, इतने वाकयात हैं जो याद हैं, महफूज हैं, उनकी गिनती भी कम नहीं है। जो किताबों में है वो अलग है। बायजीद बुस्तामी वो अजीम बुजुर्ग हैं कि जुनैद बगदादी जैसा वली कामिल और सैयदुत ताइफा ये कहता है कि वलियों में मकाम हजरत बायजीद का वही है जो फरिश्तों में जिब्रील का है। जो फरिश्तों में, अरे बोलिए, जो फरिश्तों में, जो मकाम विलायत में हजरत बायजीद बुस्तामी को मिली है, ये ऐसी बुलंद है कि वलियों में बायजीद का वही मकाम है जो फरिश्तों में जिब्रील अमीन का है। बायजीद बुस्तामी ने 30 मरतबा रब का दीदार किया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसको मेराज मनामी कहा गया है। बायजीद का मेराज मनामी, रब का दीदार किया बायजीद बुस्तामी ने। और इस वाक़ये को भी हजरत दाता गंज बख्श अली हजवेरी ने अपनी किताब कश्फुल महजूब जैसी अजीम किताब में लिखा है। वही बायजीद बुस्तामी आदत के मुताबिक हर साल शोहदा की जियारत के लिए जाते थे। बायजीद बुस्तामी की ये सुन्नत है कि आप हफ्ते में एक दिन गाजी सरकार के आस्थाने पे जाते हैं। ये चलन आज का नहीं है,
बायजीद बुस्तामी जाया करते थे शोहदा की कब्र पे, और वो अपनी मर्जी से नहीं जाते थे, उनके सामने सुन्नत रसूल था। अल्लाह के हबीब साल में एक मर्तबा उहद के शोहदा के लिए जाया करते थे। उहद के शोहदा पर अल्लाह के हबीब मगफिरत की, बख्शिश की, दर्जात के बुलंदियों की दुआ करने के लिए जाया करते थे। तो हजरत बायजीद जब जाते तो रास्ते में एक गांव पड़ता, जिस गांव को चोरों का गांव कहा जाता था। किसका गांव? अरे बोलिए ना, किसका गांव? यानी उस जमाने में वो गांव बदनाम था। इलाके में आसपास कहीं भी चोरी हो तो सबसे पहले दबिश कहाँ दी जाती थी? उसी गांव में। और वो गांव आज इतना प्यारा है, इतना मीठा है, सिर्फ एक बंदे की वजह से कि लफ्ज़ खिरकान ज़बान पे आता है, ज़बान में शहद घुल जाती है। सुभान अल्लाह। खिरकानी, खरकानी, आप बोलते जाइए, ज़बान और मुंह में शहद घुलता चला जाएगा। हजरत ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंद अलैहि रहमतो व रिज़वान उसी सिलसिले की एक कड़ी है। तो जब वो खिरकान में जाते तो यूं यूं सूंघा करते। आपके मुरीद पूछते सरकार क्या सूंघ रहे हो? कहा इस चोरों के गांव से मुझे विलायत की खुशबू आ रही है। क्या बात है, क्या बात है, सुभान अल्लाह। से क्या आ रही है? सुभान अल्लाह। बोलिए ना, विलायत की खुशबू आ रही है। कहा हुजूर इन चोरों के गांव में वली कहाँ? कहा कैसा होगा, कुछ तो बता दो। कहा नाम अली होगा। सुभान अल्लाह। हम नामे अली होगा, कुनियत अबुल हसन होगी। सुभान। कुनियत में भी हम नामे अली होगा। हजरत अली की कुनियत अबुल हसन है और आपका नाम अली है, ठीक है। कहा उसका नाम अली होगा और कुनियत उसकी अबुल हसन होगी। और सुनो, 3 फजाइल उसके अंदर वो होंगे जो मेरे पास भी नहीं है। सुभान अल्लाह। बात किताबों में लिखा है वो मुझसे 3 मर्तबों में बड़ा होगा। पूछा हुजूर वो 3 मर्तबे क्या होंगे जो उसके पास होंगे आपके पास नहीं? तो आपने फरमाया मैं मुजर्रद हूं, वो शादी करेगा। मेरी गद्दी में हिंदी है, वो शादी करेगा, बीवी आएगी, बच्चे होंगे, उनके जख्म और उनके दर्द सहेगा, वो खेती करेगा, अनाज उगाएगा, लोगों का पेट भरेगा, वो फल लगाएगा, साया देगा, फलों से लोग फायदा उठाएंगे और अल्लाह की बारगाह कुर्ब में विलायत के मर्तबे बुलंद पर फाइज होगा। सुभान अल्लाह। अबुल हसन खिरकानी। ठीक है, वक्त गुजरता गया, हजरत बायजीद बुस्तामी का विसाल हो गया। 1 साल, 2 साल, 5 साल, 8 साल, 10 साल, 20 साल, 50 साल, 60 साल, 70 साल, 80 साल, 90 साल। कितने? अरे बोलिए ना, कितने? 90 साल। और एक रिवायत की बुनियाद पर 87 साल जो तारीख विलायत बयान की गई है। बहरहाल 90 साल का जमाना गुजर गया। 90 के बाद 20 साल और गुजरे तो कितने हो गए? अरे बोलिए ना, 100 तकरीबन 110 साल के बाद एक अल्लाह का बंदा खिरकान से गुजरा तो उसको बायजीद बुस्तामी की बात याद थी। बायजीद बुस्तामी की बात याद थी। खिरकान में चारों तरफ नजर डालने लगा। जब जब गुजरता तो यही करता, उस वली की तलाश में। तो देखा खेत में एक शख्स हल चला रहा है, एक आदमी खेत में हल चला रहा है। उसके करीब पहुंच गया, पूछा बेटा तेरा नाम क्या है? कहा अबुल हसन। सुभान अल्लाह। क्या नाम है? अबुल हसन। कहा बेटा ये तो कुनियत है। कहा लोग मुझे कुनियत ही के नाम से जानते हैं। कहा असली नाम बता। उसने कहा अली। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नाम अबुल, कुनियत अबुल हसन और नाम अली। क्या करते हो? कहा सुबह से शाम तक खेतों में काम करता हूँ, अल्लाह तौफीक देता है तो नमाज भी वक्त पे अदा कर लेता हूँ, ये पेड़ लगाता हूँ,
لڑکے بچے ہیں ان کو پالتا ہوں، اس کے علاوہ تو اور میرے پاس کچھ ہے نہیں۔ اب وہ اللہ کا ولی سر پکڑ کے محو حیرت ہے کہ حضرت بایزید بستامی نے فرمایا تھا اس گاؤں میں اللہ کا ولی پیدا ہوگا، نام ابو الحسن، نام علی ہوگا، کنیت ابو الحسن ہوگی، کھیتی کرے گا، پیڑ لگائے گا، شادی کرے گا، نشانیاں تو ساری پائی جا رہی ہیں لیکن ولایت نہیں۔ بولیے لیکن ولایت نہیں۔ جب سر پکڑے دیکھا تو انہوں نے ہل چلانا روکا، کہنے لگے بابا ایک بات بتاؤ، آپ محو حیرت کیوں، یہ چہرے کا رنگ آ رہا جا رہا کیوں؟ کہا کوئی نہیں بیٹا ایک بات تھی۔ کہا وہ بات بتا کے جاؤ۔ وہ بات؟ کہا تمہارے علاوہ پورے خرقان میں کوئی ابو الحسن ہے؟ کہا نہیں ہے۔ کوئی علی ہے؟ نہیں ہے۔ میرے سوا کوئی اور ہے ہی نہیں۔ بات کیا ہے وہ بتاؤ۔ تو بایزید بستامی کی پوری بات، توجہ، بایزید بستامی کی پوری بات بتا دی، اور جب پوری بات بتا دی تو حضرت بایزید بستامی کی محبت حضرت ابو الحسن خرقانی کے دل میں، ارے بولیے نا، ابو الحسن خرقانی کے دل میں پیدا ہو گئی۔ رات کو عشاء پڑھی، پیدل چلے، 9 میل کا فاصلہ طے کیا، سرزمین بستام پہنچے، بایزید بستامی کے قبر پہ جا کر کے کھڑے ہو گئے۔ بایزید بستامی کے آستانے پہ جا کر کھڑے ہو گئے، رات بھر وہاں عبادت کرتے رہے، تسبیح میں، تحلیل میں، تلاوت میں، اللہ کی بندگی میں رات گزاری۔ تہجد کا وقت جب قریب آیا تو وہاں سے واپس پلٹے اور خرقان آ گئے، واپس پلٹے اور خرقان آ گئے۔ صرف دل میں ایک ایسی کسک محسوس ہوئی کہ یہاں آنا چاہیے۔ دوسری رات پھر گئے، تیسری رات پھر گئے، چوتھی رات گئے، مہینہ ہوا، 2 مہینہ ہوا، سال ہوا، ارے بولو نا، سال ہوا، 2 سال ہوا، 5 سال ہوا، 10 سال ہوا، یہاں تک کہ حضرت ابو الحسن خرقانی پورے 12 سال تک، سبحان اللہ، سبحان اللہ، 12 سال تک بایزید بستامی کے آستانے پہ رات کو عشاء کے بعد جاتے اور فجر میں خرقان واپس۔ لیکن ایک طریقہ تھا، جاتے سیدھے آتے الٹے۔ اب بول دو سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ لفظ الٹا کو ہی آپ نظر میں رکھو، اسی میں زندگی الٹی ہے۔ آئے ہائے، بے شک، بے شک، سبحان اللہ۔ جاتے سیدھے لوٹتے الٹے، مثلا ادھر کعبہ ہے تو جاتے یوں آتے، ارے بولیے نا، جاتے یوں آتے یوں، تاکہ قبلے کی طرف پیٹھ نہ ہو، تاکہ بایزید جن سے دل لگائی ہے ان کی طرف میری پیٹھ نہ ہو جائے۔ 12 سال مکمل ہو گیا، جب اترنے لگے تو کہنے لگے ابو الحسن علی میں ہی ہوں، خرقان میں میرے سوا کوئی اور نہیں، 12 سال سے آ رہا ہوں لیکن در دولت سے کوئی حصہ نہ ملا، اب دوبارہ شاید نہ آؤں۔ یہ کہہ کے اترے، قبر بایزید سے آواز آتی ہے ابو الحسن، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تیرا چلنا پورا ہوا، ادب کا تقاضا اپنے منزل مقصود تک پہنچا، شان یہاں سے جا، مسند بچھا سجادے کا اور مسند سجادگی پہ بیٹھ گیا، لوگوں کو سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، شہید اعظم کانفرنس، فیضان اولیاء، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، سبحان اللہ۔ خرقان جا اور مسند سجادگی بچھا اور اس پر بیٹھ جا اور ہمارے سلسلے کے پیغام کو اور طریقت کے چاند کو لوگوں کے قلوب میں ڈالنا شروع کر دے۔ ابو الحسن بولے اتنا کمال تو اس بندے میں لگی ہے، فرمایا سورہ فاتحہ شروع کر الحمدللہ رب العالمین اور پڑھنا شروع کر، قدم اٹھا خرقان کی طرف جا، جب خرقان پہنچے گا تو قرآن پورا ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے، بہت خوب، بہت خوب، سبحان اللہ۔ الٹے چلے، پہلی کرامت تو یہ ظاہر ہوئی کہ 9 میل میں قرآن پورا،
بولیے نا قرآن کی تلاوت پوری، اس کے نکات، اس کے رموز، اس کے اوقات، اس کی باتیں، جو کچھ بھی راز تھے سب سینے ابو الحسن خرقانی میں آ گئے. اور جب خرقان میں بیٹھ کر آپ نے مسند بچھائی ہے تو وقت کے اولیاء نے آپ کے در دولت پر آ کر جب عیسائی کی ہے. یہ مقام بلند آپ کو کہاں سے ملا؟ سبحان اللہ، بولیے سبحان کہاں سے اللہ. ملا؟ بولیے کہاں سے ملا؟ ادب سے. ہم سرکار غازی میں 1 جمعرات، 2 جمعرات، 3 جمعرات، بعض کہتے ہیں 7 جمعرات جاؤ، اب بھی کام اگر نظر نہیں آتا کہ میرا کام تو ہوا ہی نہیں تو ہمارے دل میں کجی پیدا ہو جاتی ہے. ایمان والو، بارگاہ اولیاء میں دیر تو ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے. جو مانگنے کا طریقہ ہے اس طرح مانگو. در کریم سے بندے کو کیا نہیں ملتا. عمومی طور پر پیر موجود ہو اور وہ اپنی زندگی میں اجازت و خلافت دے تب سلسلہ جاری ہوگا. اور ابو الحسن خرقانی 90 سال کے بعد تو پیدا ہوئے، پھر 20 سال کی عمر میں وہ ولی ملے، پھر 12 سال تک جاتے رہے تو کتنے ہوئے؟ 32 سال. 32 سال وہ ہو گئے اور 90 یہ تو 122 سال. بولے نا 122 سال تقریباً. جیسا کہ تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے قبر کے اندر سے فیضان لے لیا، سلسلہ جاری ہے. آج بھی سلسلہ نقش بند میں مجدد الفانی جیسے لوگ موجود ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. خواجہ بہار الدین نقش بند جیسے لوگ موجود ہیں. اور حضرت علامہ جامی تو یہاں تک کہتے ہیں ہما شیران جہاں وابستہ این سلسلہ جو زمانے کے شیر ہیں یعنی ولایت کے، وہ اس سلسلے سے وابستہ ہیں. قبر کے اندر سے فیضان لے لیا جسے نسبت اویسی کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ نسبت. بولیے نسبت اویسی. با ادب با نصیب اور بے ادب بے نصیب. ادب ہی سے انسان ہے، ادب جو نہ سیکھے وہ حیوان ہے. فخلقنا لیک انک بالوادی المقدس طویٰ. اللہ رب العزت ہم سب کو حسن ادب کی توفیق عطا فرمائے. ممکن ہے مجھ سے کوئی خطا سرزد ہو گئی ہو شرعی تو میں